بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو سمجھایا کہ تو برے کاموں سے ہاتھ روک لے، ان کاموں پر شرمندہ ہو کر توبہ کر کے اللہ کے دربار میں معافی کی درخواست کر، اللہ تعالیٰ نے تجھے 400 سال بادشاہی کرنے کا موقع دیا ہے، میرے معجزے بھی تم پر ظاہر ہو گئے ہیں، تم پر حق بھی صاف ہو گیا ہے، تو پھر اب تک کیوں اپنے پرانے خیال پر اور اپنے دھرم پر اڑا ہوا ہے اور اپنی ناسمجھی سے خدا ہونے کا دعویٰ کیے جاتا ہے؟ اب اتنا سمجھ لے کہ اگر تم سیدھے راستے پر نہ چلے، تمہیں اپنے مال دولت اور فوج و سپاہی پر گھمنڈ ہے، تو اللہ کی طاقت کا تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ اس کے پاس تو اتنی طاقت ہے کہ تمہاری طاقت اس کی طاقت کے کسی حصے کے برابر بھی نہیں ہے۔ نمرود نے کہا کہ میں تو ایسا سوچ ہی نہیں سکتا کہ میرے علاوہ بھی دھرتی پر کوئی دوسرا بادشاہ ہے جو مجھ سے زیادہ طاقت رکھتا ہو۔ اگر تم کہتے ہو کہ آسمان کے بادشاہ کی کوئی فوج ہے، تو اس سے کہو کہ وہ میرے اوپر بھیج دے اور دیکھتے ہیں کہ مقابلے میں کون جیتتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ ایک چیلنج تھا۔ انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے مدد کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ حضرت ابراہیم کی دعا کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا کہ نمرود سے کہو کہ ہماری فوج آتی ہوگی، تم اپنی فوج تیار رکھو اور اپنی طاقت آزما لو۔ نمرود نے 3 دن کی مہلت لے لی۔ اسی بیچ اس نے لاکھوں کی فوج بلا لی۔ پوری فوج ایک میدان میں جنگ ہو گئی۔ 3 دن بیت گئے۔ چوتھے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے وہاں پہنچے۔ وہ لوگ اکیلا ان کو دیکھ کر پوچھنے لگے کہ اے ابراہیم، کہاں ہے وہ آسمانی فوج؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بس ابھی تمہارے سامنے آتی ہوگی۔ اتنا ہی کہا تھا کہ یکایکی مچھروں کا اتنا بڑا ریلا آیا کہ سورج کی روشنی بھی چھپ گئی، کالا بادل سا بالکل چھا گیا۔ نمرود کی تو عقل جیسے جاتی رہی۔ پوری فوج میں ایک خوف سا پیدا ہو گیا، چہروں پر گھبراہٹ دوڑ گئی۔ نمرود بولا، سائرن بجا دو، شاید کہ اس کی تیز آواز سے یہ آسمانی فوج ہوا ہو جائے۔ لیکن سائرن کی آواز اس فوج پر حاوی کیسے ہو سکتی تھی؟ جب نمرود اور اس کی فوج نے مچھروں کی آواز اپنے کانوں سے سن لی تو ان کے تو ہوش اڑ گئے، پوری گھبراہٹ پھیل گئی۔ وہ اب دشمن فوج سے گر چکے تھے، بھاگ کے بھی تو نہیں جا سکتے تھے۔ ایک ایک پر لاکھوں مچھر لپٹ گئے، سر سے پیر تک وہ ایسا چمٹے کہ گوشت کی بوٹی بوٹی اور خون کی ایک بوند تک ان کے بدن میں نہ چھوڑی۔ گچھ کھا کر فوج گرنے لگی۔ ہزاروں انسان جانور اپنی جان بھی نہ بچا سکے۔ نمرود اپنے محل کی طرف بھاگا اور عورتوں میں چھپ کر بیٹھنے کی کوشش کی کہ اسی بیچ ایک لنگڑا مچھر آیا، وہ اس کی ناک میں گھس گیا۔ محل کی بیگموں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مچھر ناک میں گھسا ہے۔ مچھر ناک کی راہ سے سیدھے دماغ کی طرف دوڑا، اس کے بھیجے میں سونڈ گھسا دی گئی۔ نمرود کا تو سکھ چین، سونا اور خوش رہنا سب ختم ہو گیا۔ اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا۔ اسے بے چینی پیدا ہو گئی، سر پھٹنے لگا۔ سر دباؤ، کوٹو تو اسے کچھ سکون ملتا، اس کے بعد پھر وہ ویسا کا ویسا ہی ہو جاتا۔ اب تو شکل ایسی ہو گئی کہ سر دبانے والے ہر وقت اکٹھا رہنے لگے۔ اس کے علاوہ جو بھی آتا قدم پر گرنے کے بجائے سر پر اس کے ڈھول مارنے لگتا، اس کی ڈیوٹی لگ جاتی۔ 40 دن تک نمرود اسی طرح اللہ کے غضب کا شکار بنا رہا، یہاں تک کہ وہ اسی طرح تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ دوستو، یہ ہوتی ہے اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کرنا اور خود کو خدا کہنے کا دعویٰ کرنا۔ دوستو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے جو نمرود بادشاہ نے کیا تھا۔ دیکھیں دوستو، اللہ کی قدرت ہے، صرف ایک مچھر سے اللہ پاک نے نمرود جیسے بادشاہ کو ختم کر دیا۔ دوستو،
اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔